آج ہمارے معاشرے میں جن امراض کی کثرت ہوتی جا رہی ہے ان میں سے ایک ڈپریشن بھی ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جسمانی بیماریوں کو تو ہم عام طور پر بیماری سمجھتے ہیں، کسی کو بخار ہو گیا، کھانسی ہے وغیرہ، اور جب کوئی ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے تو عام طور پر اس کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یار یہ وہمی ہو گیا جی، یا یہ وسوسوں میں مبتلا ہو گیا، اور اس کا ہم علاج نہیں کرتے۔ حالانکہ یاد رکھو، انسانی جسم پر 3 بڑے اسباب اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی انسان جو بیمار ہوتا ہے، ایک تو وہ مادی چیزوں سے، یعنی غذا وغیرہ، یا اس طرح کی کوئی چیز دوا کھا لی ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا، یا کوئی غذا ایسی کھا لی جو اس کو مطلب ہے جسم کا حصہ بننے کی بجائے اس نے الٹا فاسد خلط پیدا کر دی، خون بنا دیا، اور جس کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی مادی اسباب جو ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک سبب جو ہوتا ہے بیماریوں کا وہ کیفیاتی ہوتا ہے، یعنی جو ہمارا ماحول ہوتا ہے، مثلا ہمارے ماحول کے اندر سموگ بہت زیادہ ہے، یا کسی کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگ گئی، کسی کو گرمی بہت زیادہ لگ گئی، تو ان کیفیات سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور تیسری بیماریاں آتی ہیں نفسیات سے، کہ انسان کسی نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر کسی ایسے جذبے اور ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی ایسے خیال میں وہ چلا گیا، کسی ایسے پریشانی میں وہ مبتلا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے بھی انسانی جسم جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی طاقت و قوت گھٹنے لگ پڑتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر اسباب ہمارے جسم کو کمزور کرنے، بیمار کرنے کے موجود ہیں، وہیں نفسیاتی طور پر دباؤ اور ڈپریشن یہ بہت بڑا سبب آج سامنے آ رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ ذہنی آج بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ہمارے اس سسٹم اور ظلم کا اثر ہے کہ لوگوں کے معاشی ضرورتیں صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور دوسرا، کچھ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو اتنا تنگ بنا لیا ہے کہ گھر کا ماحول ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں جہاں نظر انداز کرنی چاہیے وہاں چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ کر خواتین خاص طور پر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کر رہی ہوتی ہیں، جھگڑے کر رہی ہوتی ہیں، ان کو آپس میں ناراضگی کا سبب بنا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح جو ہے آپس کے جو تعلقات ہیں معاشرت میں، جہاں انسان رہتا ہے وہاں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاملہ اور لین دین تعلق ہوتا ہے، تو وہاں بھی باہمی محبت و اخوت کی بجائے تناؤ کا انسان شکار ہو جائے، چھوٹی سی بات سے کسی سے ناراض ہو جائے، یا کوئی بات وقتی طور پر ہوئی ہے اس کو ختم کر دے، بعد میں اس کو دل میں لے کر خواہ سوچتے رہنا ہے اور اس کے خلاف انسان کو کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتے رہنا، یہ بھی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بہر صورت یہ نفسیاتی امراض آج بہت ساری بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ مثلا معدے کی خرابی کا بہت بڑا سبب ہے، دل کے پٹھے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان ہر وقت خوف، ڈر محسوس کرتا ہے، کچھ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں اور جسم کے دیگر اعضاء وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آج بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسانی جسم، توانائی، طاقت و قوت اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس پر تفصیلی گفتگو تو پھر کسی وقت کریں گے۔ آج میں در حقیقت ڈپریشن کا ایک بہت ہی سادہ اور آسان علاج بتانا چاہتا ہوں، اور ایسی غذا بتانا چاہتا ہوں جو غذا کی غذا ہے، دوا کی دوا ہے، اور آسانی سے ہمارے ملک میں میسر بھی ہے۔ اگر ہم اس دوا اور غذا کو استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹروں کے بڑے مہنگی فیسوں اور ان کی ادویات سے بچ سکتے ہیں، اور وہ ہے اخروٹ۔ اخروٹ ایک قدرت کا وہ عطیہ ہے کہ اس کی مشابہت انسانی دماغ کے ساتھ جی، اس اخروٹ کے استعمال سے انسان کے جسم کے اندر وہ توانائی اور طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، دماغ کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے وہ ڈپریشن، دباؤ،
جو اس کے دماغ کے اعصاب پر ہوتا ہے، اس کے دل کے پٹھوں پر ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اخروٹ کا استعمال کرنا، اور اس کے ساتھ یہ گردوں کو بھی طاقت دیتا ہے جو انسانی پاور کا باعث بنتی ہیں، اور مثانے کو مضبوط کرتا ہے جو بڑے بوڑھوں کو پیشاب کے مسئلے کا سبب آج کل ہے، نمازیوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ پٹھے جو مثانے کے ہیں جب وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر پاتے، قطرے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے انتہائی درجے کی خوبصورتی کا ان کے جسم میں طاقت و توانائی پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن سب سے بڑا فائدہ وہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ لیکن اب کھانے کتنے چاہیے اخروٹ؟ کم از کم 5 اخروٹ کھانے چاہیے۔ لوگ 1-2 اخروٹ کھا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کھا لیے، 1-2 سے نہیں، کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 10 اخروٹ تک کھا سکتے ہیں۔ 5 کھا لیں، اگر زیادہ عمر ہے تو 7 کھا سکتے ہیں۔ اور ان کا کھانے کا بہترین وقت وہ کھانے کے بعد، آپ نے جو خوراک کھا لی، صبح کا کھانا کھا لیا یا رات کا کھانا کھا لیا، کھانا ویسے یاد رکھ کے 2 ٹائم ہی ہونا چاہیے، یہ 3 ٹائم کا کھانا یہ ہماری اسلامی روایت نہیں ہے، اور طب کے بھی منافی ہے، میڈیکل کے بھی منافی ہے۔ جسم کو اتنا موقع ملنا چاہیے کہ پہلی غذا اچھی طرح ہضم ہو جائے۔ تو صبح کے کھانے کے بعد اور اسی طرح رات کے کھانے کے بعد آپ 5 اخروٹ کھا لیں، دیکھنا چند دنوں میں ہی جسم کے اندر عجیب قسم کی طاقت و توانائی محسوس کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے دوست حکیم عثمان غنی۔